السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ولاگ میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم پڑھیں گے سورۃ قریش کی تفسیر کے بارے میں۔ سورۃ قریش میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی فضیلت بیان فرمائی۔ سورۃ قریش اصل میں سورۃ الفیل کا ہی حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے تمام حصوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک مصحف کی شکل دی، تو انہوں نے تمام صحابہ کرام کے اجماع اور مشورے سے اس سورت کو علیحدہ کر دیا۔ بنو ہاشم کون ہے اور قریش کون ہے؟ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے، اور بنو ہاشم اس بڑے قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک شخص آتے ہیں جن کا نام تھا قصی، تو قریش ان کا لقب تھا۔ قریش کا معنی جمع کرنے والا۔ قصی نے اپنی تمام قوم کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کی۔ تولیت کا مطلب ہے خانہ کعبہ کی تمام دیکھ بھال۔ قصی نے جب یہ تولیت حاصل کر لی، انہوں نے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ہر سال، بہت زیادہ خدمت کی۔ سورۃ قریش کا ترجمہ پڑھتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں محبت ڈالنا گرمی اور سردی کے سفر کے لیے۔ فلیعبدوا، اب ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جن کا نام ہاشم تھا، انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا کہ اب ہمیں انٹرنیشنل لیول کی تجارت کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ سال کے اندر 2 سفر کرتے تھے، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں۔ جب مکہ مکرمہ میں گرمی پڑ رہی ہوتی تھی تو یہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے، شام میں سردی ہوتی تھی، اور مکہ مکرمہ کے اندر سردیوں کا موسم ہوتا تھا، تب یہ لوگ یمن کا سفر کرتے تھے، اور یمن میں گرمی پڑ رہی ہوتی تھی۔ اس سفر کے اندر اور بھی بہت سارے قافلے شامل ہوتے تھے۔ باقی قافلوں سے راستے کے اندر ٹیکس وغیرہ لیا جاتا تھا، لیکن اس قافلے سے، قبیلہ قریش کا جو بھی قافلہ ہوتا تھا، اس سے کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ لوگ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے۔ اور جو لوٹ مار راستے میں قافلوں کی ہوتی تھی، وہ بھی اس قافلے سے کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، تو لوگ بڑی عزت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تجارت سے واپسی پر جتنا نفع ہوتا تھا، سارا کا سارا نفع تمام لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، چاہے جو آدمی اس تجارت میں شامل تھا یا نہیں تھا۔ تو ان کے جتنے بھی لوگ تھے، سارے کے سارے امیر ہو جاتے تھے، کوئی بھی غریب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا یہ احسان یاد دلا کر کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو دوسرے ممالک کا سفر کرتے تھے، ان کا میں نے سفر محفوظ بنایا، تو اس نعمت کے بدلے میں تم لوگوں کو اس گھر کے، یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آسان الفاظ میں کیا ہے کہ تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ قریش میں سے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کی پوری دنیا میں بڑی عزت بنی ہوئی تھی خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئیں گے تو ہماری جو عزت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، یعنی ہم سردار نہیں رہیں گے، سردار سے ہم کیا بن جائیں گے؟ محکوم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا، میرے ان احسانات کو یاد کر کے مسلمان ہو جائے۔ صحیح طریقے سے مسلمان بن کر رہے تو دنیا میں بھی مزے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت میں بھی مزے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔